دوستو یہ مجھے خوش آمدید کہہ رہے ہیں، کیسے کہتے ہیں؟ بخیر راگلے۔ یہ جو آپ نے کہا ہے نا، یہ پشتو میں بتائیں، پشتو بولیں۔ دیدہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیدہ دار دے کراچین لاہور نے دے پنڈین دار زیان والا خالہ کرا جی۔ اس مٹھاس کے اندر پختونوں کی محبت بھی شامل ہے۔ السلام علیکم میرے عزیزوں قارب، میرے عزیزوں، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو سے آج موجود ہوں کے پی کے میں، اور کے پی کے لوگوں کی محبت مجھے یہاں کھینچ لائی ہے۔ دریا کابل کے اوپر موجود ہوں میں، اور یہ پیچھے میرے دریا کابل ہے۔ ہم یہاں سے اصحاب بابا کے مزارات پر جا رہے ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو یہاں تشریف لائے اور دین اسلام کے فروغ کے لیے نہ صرف کام کیا بلکہ ان کو یہاں پر شہید کر دیا گیا تھا۔ جی ہاں، کافی صحابہ کی قبریں ہیں جو میں آپ کو دکھاؤں گا۔ آئے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اصحاب بابا کے دربار پر۔ میں 6 گھنٹے سے زیادہ کی طویل مسافت طے کر کے موٹر وے کے ذریعے پشاور پہنچا۔ یہ میرا پشاور کا پہلا دورہ ہے۔ میرے پختون بھائیوں کا اصرار تھا کہ میں کے پی کے کو بھی ایکسپلور کروں۔ کمنٹ سیکشن اور واٹس ایپ پر مجھے سینکڑوں میسیجز ملے کہ مجھے پشاور آنا چاہیے، اسی لیے میں نے آج کا ایک ون ڈے ٹرپ رکھا ہے۔ جی ہاں، اب میں پشاور پہنچا ہوں اور رات کو واپس لاہور چلا جاؤں گا۔ پشاور کا یہ مضافاتی علاقہ ہے، کم و بیش میرے پنجاب جیسا ہی ہے، ویسے ہی سرسبز و شاداب ہے۔ یہاں کے پختون بھائیوں کے چہروں پر نہایت سادگی اور متانت کا تاثر ہے۔ اس علاقے کی فضا میں پھیلی خوشبو مجھے مانوس سی لگی۔ مجھے یہاں آ کر اجنبیت کا احساس بالکل نہیں ہو رہا۔ دائیں بائیں گزرتے کھیتوں کو دیکھ کر سفر کی ساری تھکاوٹ دور ہو گئی۔ بہت حسین، خوبصورت اور دلکش نظارے ہیں۔ ٹول پلازا پشاور سے اصحاب بابا کا علاقہ تقریباً 25 سے 30 کلومیٹر ہے۔ گوگل میپ پر ہم نے لوکیشن لگا رکھی ہے، مگر وہ لوکیشن یہاں ختم ہو چکی ہے۔ سڑک پر کہیں کوئی بورڈ یا سنگ میل نظر نہیں آتا جس سے ہمیں راستے کا پتہ چلے۔ مجھے لگتا ہے مجھے یہاں کسی سے پوچھنا ہوگا کہ اصحاب بابا کا مقبرہ کہاں ہے۔ یہ سڑک کے کنارے ایک بورڈ نظر آ گیا۔ جی ہاں، ہمیں راستہ مل گیا ہے۔ جو لوگ میرا یہ ویڈیو دیکھ کر یہاں آئیں گے ان کو بتاتا چلوں کہ سڑکیں A1 ہیں، گاڑی بڑے آرام سے یہاں پر آ سکتی ہے اور کوئی دشواری نہیں ہے۔ یہ پشاور کا نواحی علاقہ ہے، اس کا نام چغر مٹی ہے، شاید میں صحیح سے نام کی ادائیگی نہ کر سکوں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر سپہ سالار حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دیگر ساتھی صحابہ کے ساتھ دفن ہیں۔ اس علاقے کو لوگ اصحاب بابا کے نام سے پکارتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 66 ہجری میں چغر مٹی کے ہندو راجہ کی فوج سے جہاد کرتے حضرت سنان بن سلمہ اور ان کے ساتھی صحابہ شہید ہوئے تھے، جن کو اس مقام پر ایک اونچے ٹیلے پر دفن کیا گیا ہے۔ آج میں پہلی بار صحابہ کرام کی ان قبروں کی زیارت کروں گا اور میرے ساتھ آپ بھی پہلی بار زیارت کریں گے۔ لالا اصحاب بابا گاڑی کہاں کھڑی کریں؟ ادھر آپ کے پاس تو کتنا آگے ہے؟ تو گاڑی چلے گی جائے گی؟ دوستو میں اتنا طویل سفر کر کے لاہور سے یہاں پہنچا اور یہاں دیکھیں لکھا ہوا مزار مقدس صحابی رسول حضرت سنان بن سلمہ المعروف اصحاب بابا۔ جی ہاں، یہ پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کا مزار ہے۔ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ برگد کا ایک بہت پرانا درخت ہے، اس کے اندر ایک 100 فٹ کی قبر ہے۔ اور یہ 100 فٹ کی قبر کیوں ہے اور یہ مزار اندر سے کیسا ہے، تو میں آپ کو اندر لے کر چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں یہ مزار۔ جب میں اصحاب بابا کے مقبرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر زائرین کی بڑی تعداد موجود تھی جو دعائیں مانگنے یہاں آئے تھے۔ زائرین کو لنگر بانٹا جا رہا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ لنگر سینکڑوں سال سے جاری ہے۔ لنگر کے ساتھ ساتھ بڑی مزے کی پشاوری چائے بھی پلائی جا رہی تھی۔ دوستو دیکھیں، یہ
میں جن پختون بھائیوں کے لیے آیا ہوں، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں اور میں ان کی محبت میں ہی آیا ہوں. یہ میں نے ان سے کھانا تو لنگر تو اس لیے نہیں کروں گا، کھانا کھا کے آیا تھا، لیکن یہ دیکھیے یہ انہوں نے چائے، یہاں کی چائے ہے یہ چائے ہے جس کو ہم لاہور میں کہوہ کہتے ہیں. اس مٹھاس کے اندر پختونوں کی محبت بھی شامل ہے. دوستو یہ مجھے خوش آمدید کہہ رہے ہیں، کیسے کہتے ہیں؟ بخیر راگلے. یہاں موجود لوگوں نے مجھے بڑی محبت دی، وہ مجھے پہچان گئے تھے، میرے ساتھ تصویریں بنوا رہے تھے اور مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی. یہ وہ عزت ہے جو میرے کام کے بدلے اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائی ہے، کیونکہ میں محبت کا سفیر ہوں اور ہمیشہ محبت بانٹتا اور بٹورتا رہوں گا انشاءاللہ. دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو دریا کابل کے پل پر بتایا تھا کہ میں اصحاب بابا کے مزار پر جا رہا ہوں اور میں یہاں پہنچ چکا ہوں اور یہاں کی انتظامیہ سے میں نے اجازت لی اور یہاں پر ابھی لنگر چل رہا تھا اور وہ میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں. اور اگر ہم تھوڑا سا آگے آئے نا، سارے لنگر چلتے ہیں انشاءاللہ. یہ سارے لنگر چلتے، روز دن کا چلتے، رات کے چلتے لنگر کے. اللہ کے نظام میں ہر بندہ خوشحال و خوش رہے، ہر بندہ انشاءاللہ خوشحال ہو. مشر کے دعا کے لیے وہ بابا کی دعا کے لیے، ہر بندہ کے چھوٹے چھوٹے بچ کے دعا کے بابا کے دل بار کا. کراچی سے گئے، لاہور سے، پنڈی سے گئے، دل بار سے آ گیا. یہ جو آپ نے کہا ہے نا، ہاں جی، یہ پشتو میں بتائیں. ہاں پشتو بولیں. دل جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل دار کراچی نے، لاہور نے، پنڈی نے، دار زین والا خالق راضی. سوال قبول کے اللہ خدا بابا. دوستو جو انہوں نے ابھی اردو میں کہا تھا وہ انہوں نے پشتو میں بتایا اور بڑی میٹھی اور خوبصورت زبان ہے. اور اب جب آگے آتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ ہندوستان اور پاکستان اس علاقے کی روایت ہے. تو یہاں پر نمک رکھا جاتا ہے، یہ نمک ہے اور اس کو کھانے کا ایک خاص مقصد بھی ہے. یہ نمک کھانے کے بعد نمک حلالی کرنی پڑتی ہے. میں آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں اور اندر جانے سے پہلے جب ہم رائٹ سائڈ پہ دیکھیں اس طرف لکھی ہوئی ہے تاریخ صحابہ، اصحاب بابا. اور پشاور کا یہ علاقہ ہے. حضرت سنان بن سلمہ ان صحابی کا نام تھا جو کہ لشکر کے سپہ سالار تھے اور سن اس کی جو ہجری بنتی ہے 66 ہجری میں یہ اپنے صحابہ کے ساتھ تبلیغ اسلام کے لیے جب یہاں آئے تو یہاں پر یقیناً کیونکہ علاقہ ہندوؤں کا تھا، ہندو راج تھا اور ان کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑی اس حوالے سے کہ ان کو یہاں کی زبان نہیں آتی تھی اور کچھ عرصے رہنے کے بعد زبان سیکھی، پھر یہاں کے لوگوں کو دین اسلام سے مشرف کیا. لیکن اس سب کی تکلیف یہاں کے جو مقامی ہندو راجہ تھے ان کو بہت زیادہ ہوئی اور پھر ایک بڑی تاریخ چلتی ہے اور الٹیمیٹلی پھر ان کو شہید کر دیا گیا تھا. آئے میں آپ کو ان کی قبور پر لے کے چلتا ہوں، باقی واقعہ میں آپ کو وہاں سناتا ہوں. دوستو ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں ایک روایت ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، ان کے اصالِ ثواب کے لیے اس طرح سے گٹھلیاں پڑھی جاتی ہیں. اس پر آیت کریمہ بھی پڑھا جاتا ہے، درود شریف بھی پڑھا جاتا ہے اور دیگر کلام بھی پڑھے جاتے ہیں. تو یہاں بھی اس کا اہتمام کیا گیا ہے. تو اس دربار پر آنے والے زائرین جو ہیں وہ محبت کا اظہار ایسے کرتے ہیں ان صحابہ کے ساتھ کہ یہاں پر ان گٹھلیوں کو پڑھتے ہیں. دوستو یہاں پر یہ جالی لگائی گئی ہے جس کی وجہ سے مجھے شاٹ لینے میں تھوڑی سی دقت ہو رہی ہے. دراصل یہ جھنڈے سے لے کر اور جہاں یہ میرا کیمرہ رکھا ہوا ہے یہاں تک یہ 100 فٹ کی قبر ہے اور یہ اجتماعی قبر ہے. اسی قبر میں سپہ سالار بھی ہیں اور وہ صحابہ جن کو شہید کیا گیا تھا وہ صحابہ تمام اس قبر میں. دراصل وہ جو دیوار سامنے جس پر سبحان اللہ لکھا ہوا ہے اس کے اس طرف کیونکہ خواتین ہیں اور وہ خواتین کے لیے آدھی قبر پر دیوار کر دی گئی، وہ پورشن عورتوں کا ہے، وہاں صرف عورتیں جا سکتی ہیں، مرد نہیں جا سکتے. اور باقی قبر کا جو حصہ ہے، اس اجتماعی قبر کا جو حصہ ہے صحابہ کی، وہ مردوں کے لیے ہے. اور اس طرف مرد ہے، آپ دیکھیں یہاں سارے مرد ہیں پڑھ رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں اور یہاں پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ اجتماعی قبر کو اگر ہم اس طرف سے بھی اگر دیکھیں، یہ دیکھیں اس کے اوپر گھاس ہے اور یہ وہ وہاں تک قبر ہے اور آدھی اس طرف ہے 50 فٹ اور 50 فٹ اس طرف ہے. دوستو میں یہاں پر موجود ہوں، میرے ساتھ یہاں کے ایک مقامی ایک بھائی
ان کو اردو بھی آتی ہے, ان کو پشتو بھی آتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر جی, کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ عنایت الرحمان نام ہے میرا. اچھا عنایت صاحب, مجھے ایک بات بتائیں. میں لاہور سے اصحاب بابا کے حاضری دینے کے لیے آیا, تو ان کی کیا تاریخ ہے جو آپ جانتے ہیں؟ یہ ادھر پشاور میں صحاب بابا کے نام سے مشہور صحابی ہے. اس کے ساتھ بہت صحابی اور بھی آئے تھے کہ 66 میں جو تقریباً 6 ہجری میں جو جنگ ہوا ہے وہ ہندوؤں کے خلاف, اس میں تقریباً شہید 37-36 بندے شہید ہوئے تھے. اس میں اجتماعی قبر ہے ادھر صحاب بابا کے نام سے. ادھر بہت لوگ آتے ہیں روزانہ, بہت ادھر لنگر بھی چلتی ہے, ادھر لوگ دعائیں بھی مانگتے ہیں, ادھر آتے ہیں, ادھر کو لوگوں کو سکون ادھر ملتا ہے نا. تو اسی وجہ سے یہ بہت مشہور ہے یہ علاقہ ہے. صحاب بابا چغرمٹی ہے, بہت مشہور ہے پشتونوں کے علاقوں میں, یہ بہت مشہور جگہ ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ دوستو. میں لاہور سے یہاں حاضری کے لیے صرف اس لیے آیا جب مجھے پتہ چلا کہ یہاں پر صحابہ کی اجتماعی ایک قبر ہے, تو مجھ سے رہا نہیں گیا. دوستو آپ سب جانتے ہیں جب میں ترکی گیا تھا تو میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پر بھی گیا تھا, اور اسی نسبت سے کیونکہ وہ بھی صحابی تھے, یہاں پر بھی صحابہ کی ایک اجتماعی قبر ہے, تو مجھ سے رہا نہیں گیا. اور ویسے بھی پختون بھائیوں کے لیے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں, تو محبت کی رسید دینے کے لیے مجھے یہاں پر آنا پڑا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں, میں پہلی دفعہ پشاور آیا ہوں. دوستو میں نے آپ کو مزار دکھایا, اب میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں پر ایک مسجد موجود ہے, اور یہ اسی دور کی مسجد ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر ایک یہ بھائی صاحب ہیں, انہوں نے یہ لگا رکھے ہیں, اس کو کہتے ہیں غنزاخی. غنزاخی. اور دوستو یہ آٹے اور شکر یا میٹھے کی بنی ہوئی ہیں, ہاتھ سے بنی ہوئی ہیں. اور یہ بالکل میں نے جب چکھی تو مجھے لگا جس طرح ہم اپنے لاہور میں گلگلے بناتے ہیں نا جب برسات ہوتی ہے, یہ اسی طرح کی چیز ہے, اور اس کی بڑی خوشبو ہے. یہ یہاں کا روایتی کھاجا ہے. اس کے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہاں پر یہ دیکھیں, کیونکہ زائرین آتے ہیں ان کے ساتھ بچے بھی آتے ہیں, تو یہاں پر کھلونے بھی ہیں. اور یہ دیکھیں ایک صاحب نے یہاں پر ایک بڑی اچھی ریڑھی لگا رکھی ہے. یہاں پر خوبانی ہے, یہاں پر بادام ہے, یہاں پر چنے کی دال ہے, تھوڑی سی کھا لوا. بچیاں نہیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ریوڑی ہے ادھر کا. اخروٹ بھی ہیں جی. او واہ واہ واہ, اخروٹ بھی ہیں. دوستو آپ یہ جو پیپل کا اتنا بڑا درخت دیکھ رہے ہیں, جس کا تنا بھی بہت بڑا ہے, میں اس کو قریب سے بھی آپ کو دکھاؤں گا. اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں مسجد, اس کو دوبارہ تعمیر کر دیا گیا ہے. اس مسجد کا نام ہے مسجد اصحاب بابا. کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہ صحابہ یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تبلیغ اسلام کے لیے یہاں تشریف لائے, تو انہوں نے پہلے یہاں پر ایک مسجد بنائی تھی. اور یہ درخت, اس کی ہسٹری تو نہیں پتہ, لیکن یہ ضرور یہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا گاؤں کے کہ یہ بہت پرانا ہے. اور میں یہاں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں کہ یہاں پر پانی کی آبی گزر گاہ ہے. یہ دیکھیے, یہ مسجد کے اندر سے گزر کے یہ آتی ہے پانی, اور یہاں سے گزر جاتا ہے. اور کریم قیاس یہ ہے یہاں کے لوگوں کا کہ وہ یہاں پر مسجد بنانے کا مقصد بھی یہ تھا تاکہ ان کو وضو کا پانی آسانی سے میسر آ سکے. تو یہ وہ درخت ہے, اور اس کا میں تنا آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے بہت بڑا اور بہت چوڑا درخت ہے. اور یہ دیکھیے, اور یہ پیچھے آپ مسجد دیکھ رہے ہیں, تو یہاں پر یہ مسجد موجود ہے. بڑی خوبصورت مسجد ہے, اس کو ریکنسٹرکٹ کیا گیا ہے. پرانی مسجد یہاں پر اب موجود نہیں ہے. اور یہ اصحاب بابا کے مزار کے ساتھ ہی یہ مسجد بھی موجود ہے. دوستو یہ یہاں پر دیکھیں چپلی کباب بھی ہیں, اور یہ چکن ہے, یہ چکن ہے. اور اگر آپ آگے آئیں تو یہاں پر دیکھیں یہ پکوڑے بھی ہیں. یہ دیکھیں یہ آلو والے پکوڑے ہیں. اور لالا ایک پکوڑا کھا لوں؟ اچھا, میں نے ان سے پوچھ لیا ہے. اور ہاں ویری ٹیسٹی, بہت مزیدار ہے. اب جب بھی اصحاب بابا کے آئیں گے تو یہ یہاں پر آپ کے لیے یہ اسٹال لگا کے بیٹھے ہوئے, کیونکہ بڑی بڑی دور سے لوگ آتے ہیں.
تو ان کو بھوک بھی لگتی ہے. باقی بات بعد میں کرتے ہیں, میں ذرا پکوڑا کھا لاں. تو میں یہاں پر آیا اور میں نے آپ کو اصحاب صحاب بابا اصحاب بابا صحاب بابا صحاب بابا اچھا میں یہاں آیا اور میں نے صحاب بابا کا جو روزہ ہے وہ آپ کو میں نے دکھایا. مجھے دیجیے اجازت اس علاقے سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. پاکستان زندہ باد, پختون زندہ باد, بلوچ زندہ باد, کشمیر زندہ باد, پنجابی سندھی زندہ باد.